ناظرین، ہر سال کی طرح رانا عبدالباقی صاحب نے جناح اقبال ساؤتھ ایشین فورم کے زیر اہتمام اس سال بھی قریباً 500 سفید پوش خاندانوں میں رمضان سے قبل مفت راشن تقسیم کیا۔ اس سال کی یہ تقریب انجمن فیض الاسلام راولپنڈی میں منعقد کی گئی، جہاں تقریباً 300 خاندانوں کو مفت راشن تقسیم کیا گیا۔ اس تقریب میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جانب سے رانا عبدالباقی صاحب کو لکھا گیا تعریفی خط بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ تقریب کے صدر کرنل ریٹائرڈ بختیار حکیم، فارمر فیڈرل سیکرٹری مظفر قریشی، ڈاکٹر پروفیسر ریاض احمد، سابق ممبر پنجاب بار کونسل سجاد اکبر عباسی، ڈاکٹر صباحت اور پروفیسر عقیلہ عباسی نے خطاب کیا۔ جناب مرزا ضیاء الاسلام صاحب، آج انجمن فیض الاسلام راولپنڈی میں ہم موجود ہیں، تو رانا عبدالباقی صاحب نے آج ایک بڑا زبردست پروگرام کیا ہے۔ 300 افراد، 300 خاندانوں کو انہوں نے مفت راشن تقسیم کیا ہے رمضان سے پہلے۔ تو آپ بھی یہاں پہ موجود تھے، بلکہ انتظامیہ میں آپ موجود تھے، تو کچھ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ جی بہت شکریہ پاک ٹی وی اور تنویر صاحب، آپ کا بہت مشکور ہوں میں۔ سر میں پچھلے تقریباً 9-10 سال سے ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں، سال میں 2 مرتبہ یہ، ایک رمضان کی آمد سے 2-4 دن پہلے اور ایک سردیوں کے جب موسم شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ رضائیاں تقسیم کرتے ہیں اور رمضان میں راشن تقسیم کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس دفعہ تھوڑا سا یہ کرونا کی وجہ سے انہوں نے پروگرام کو بڑا مخصوص رکھا ہے، لیکن یہ اتنا اچھا کام ہے۔ میں اس میں ان کے جو آرگنائزیشن ہے جناح اقبال فورم، اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے اتنا اچھا آرگنائز کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی لوگ ان کے حلقہ احباب میں ہیں، اور وہی آلموسٹ ان کے ڈونر بھی ہیں اور کچھ ڈونر نہیں بھی ہیں، انہی کے ریفرنس سے ڈیزرونگ لوگوں کا کارڈ لیتے ہیں اور کارڈ کو کم از کم بھی یہ 2-3 ہفتے پہلے متعلقین کے پاس بھجوا دیتے ہیں، اور پھر وہی بندہ اس پروگرام میں شامل ہوتا ہے اور اس کو بھی ایک ترتیب سے یہاں یہ ملتا ہے راشن ملتا ہے ماشاءاللہ، اور یہ بہت اچھا میسیج آتا ہے۔ میں اپنے پورے پاکستان میں بھی گزارش ہے کہ آپ ہمیں، اسلام یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں، جاننے والوں میں جتنے بھی لوگ ایسے مستحق ہیں، سفید پوش ہیں، ان کا بھی خیال کریں اور اس طرح کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ سب سے پہلے تو بہت مبارکباد آپ کو، اس سال بھی آپ نے کرونا جیسے مشکل حالات میں یہ اپنی سالانہ جو ایونٹ ہے آپ کا، ہر سال آپ کم سے کم 300 خاندان جو ہیں ان کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس دفعہ تو آپ نے شاید کیا ہے، تو ان کو آپ راشن تقسیم کرتے ہیں رمضان سے پہلے۔ پھر اور بھی آپ کے سالانہ ایونٹس ہوتے ہیں جس میں کمبل، رضائیاں اور موسم سرما، موسم گرما کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں تک۔ تو آج کے دن کا تجربہ کچھ بتائیے، آج اس قدر بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ شامل ہوئے اور یہاں سے اپنا رمضان کا راشن جو ہے وہ حاصل کر کے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے یہ واقعی ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا
چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے اور ہم نے ہر صورت یہ 1 مہینے کا راشن ہم سفید پوش فیملیز کو، جن کی تعداد تقریباً 500 تک بھی پہنچ جاتی ہے، ان کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ ہم نے تھوڑا اس کو 2 طریقوں سے کیا ہے۔ ایک تو ہم نے اس لیے کیا کہ یہاں جو بڑا ہال ہے، یہاں 500 کم از کم چیئرز لگتی ہیں، یہاں ہم نے 150 کے لیے فاصلہ دے کے جو کرونا وائرس کے حوالے سے SOPs ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس ماسک کے بغیر کسی کو الاؤ نہیں کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خواتین کو یہ بھی کہا تھا کہ بچوں کو لے کے ساتھ نہیں آنا، کیونکہ بچوں میں بھی کرونا پھیل رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی، پنز میں بھی کافی بچے داخل ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے مسئلہ تھا، اس کو ہم نے 2 طریقے سے حل کیا۔ ایک تو ہم نے یہ جو ترغیب کا حوالہ ہے، ہم نے جو ہمارے ڈونرز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، زیادہ تر دوست ہیں، اور اس میں کسی گورنمنٹ یا کسی ادارے کا پیسہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ، چونکہ ہم یہ کور کرتے ہیں 12 کوہ سے لے کے اڈیالہ تک، تو آپ اپنے اپنے علاقوں میں یہ سینٹر تقسیم کریں گے تاکہ بہت سے لوگ جو یہاں نہیں آ سکے وہ وہاں پر، تو اسی طرح DHQ میں ہم نے 28 راشن دیے ہیں جو انہوں نے تقسیم کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے A بلاک میں سینٹر کھولا ہے، اس میں حافظ اجمل صاحب کو 16 دیے ہیں۔ پھر ہمیں جو ایک بڑی کنٹریبیوشن کی ہے اس میں ہمارے ساتھ، وہ فتح چودھری ہیں جو سابق ایڈوائزر ہیں، سینئر ایڈوائزر عالمی بینک کے۔ ہم نے ان کو 30 جو اسلام آباد میں F8 میں انہوں نے سینٹر کر کے وہاں پہ تقسیم کیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقہ کار سے ہم نے کوئی 150 کے قریب راشن جو ہے وہ پچھلے 2 دنوں میں ان سینٹرز کے ذریعے تقسیم کیا۔ اس سے یہاں پہ یہ کراؤڈ جو ہے تھوڑا اسی لیے ہم نے تھن آؤٹ کیا، اور یہاں 150 سے 200 تک جو لوگ ہیں، جن میں خاص طور پہ زیادہ تر جو بیوائیں ہیں سفید پوش۔ ارسلان اکبر عباسی ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ناظرین ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی بنیادی رکن ہیں اس سارے سلسلے کا۔ تو سر آپ بھی کچھ بتائیے کہ کیسا یہ سلسلہ رہا اور کب سے چل رہا ہے اور کیسے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ سلسلہ تقریباً 10 سال سے زائد سے چل رہا ہے، اور ہم یہاں پر اجمل فیض الاسلام، راولپنڈی آرٹس کونسل اور مختلف علاقوں میں مختلف سپیسز پہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بندے جو غریب ہیں، بیوائیں ہیں اور جو سفید پوش ہیں، تاکہ ان کو زیادہ راشن دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہم ایک کام یہ بھی کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں جو مزدوروں اور غریبوں کے لیے ہوتا ہے خالصتاً، اور تاکہ وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کے اپنا سفید پوشی کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سے کنسٹرکشنز پوائنٹس بند ہیں، بہت زیادہ لوگ بے روزگار ہیں، تو ہم ٹپیکلی ان لوگوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ اس میں بہت سی ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں جن کو ہم روزانہ کی بنیاد پہ راشن وہاں سے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے گھروں تک بھی راشن پہنچایا جاتا ہے تاکہ ان کی سفید پوشی بھی قائم رہے۔ ہماری یہ فورم جو ہے، جب بھی زلزلہ آیا، سیلاب آیا یا کوئی بھی ایسی آفت آتی ہے یا حکومت کو یا عوام کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، تو ہم دوست اور جتنی بھی فیملی کے ممبران ہیں ہم سارے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو زیادہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ اس کا ہمارا ایک یہ بھی پوائنٹ ہے، ہم لوگ یہاں پہ راشن دینے کے علاوہ بچوں کی ایجوکیشن اور اس کے حوالے سے بھی بے حد کام کرتے ہیں، جس کے لیے ہم نے جناح اقبال اسکول میں کچھ سیٹس مختص کی ہوئی ہیں، جو تقریباً 30 سے 40 بچوں کو ہم اسکالرشپ کی بنیاد پہ، جس میں ان کی کتابیں، کاپیز، یونیفارم، ان کے فیسز وغیرہ وہ ادا کی جاتی ہیں، وہ فورم کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ہم اور بھی کافی سارے فلائی کام کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سوسائٹی کو بہتر سے بہتر طریقے سے کیا جا سکے، لوگوں کی شادیوں سے لے کے جتنا بھی ان کے راشن تک کا جو بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ کوشش کی جاتی ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں اس سے بڑھ کے کام کیا جائے۔ اس موقع پر موسٹ پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا
پیغام پیش ہوتا ہے۔ پیغام برائے نام جناب رانا عبدالباقی، چیئرمین جناب اقبال فورم راولپنڈی۔ برادران رانا عبدالباقی صاحب، السلام علیکم۔ ماہ سیام مبارک حسب روایت آپ نے اس سال بھی اس نیک کام کا بندوبست کیا ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے عوام اس گئے ہیں اور فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ آپ جیسے مقید حضرات اور آپ کے رفقائے کار یہ بڑا کام کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور رفقائے کار کو اور سب کے اہل خانہ کو خوش و خرم رکھے، تندرست رکھے، عمر دراز کرے اور ہر شر و وبا سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ والسلام، آپ کا خیر اندیش ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك التي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أبي جبريل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ارض و سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو شہ ارض و سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ رمضان راشن کی تقسیم جناب رانا عبدالباقی صاحب اور ان کی بے لوث ٹیم کی بدولت جاری و ساری ہے۔ آج کی تقریب میں جناب رانا عبدالباقی، چیئرمین جناب اقبال ساؤتھ ایشین پلس فورم، جناب پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد، صدر انجمن فیض الاسلام، کرنل بختیار حکیم، سیکرٹری جنرل نیوٹرس فورم پاکستان، مظفر محمود قریشی، سابق فیڈرل سیکرٹری سجاد اکبر عباسی، سابق ممبر پنجاب بار کونسل، ڈاکٹر مفید صباح سجاد رانا، ارسلان اکبر عباسی صاحب تشریف فرما ہیں اور یہ سب آپ سے خطاب کریں گے۔ سب سے پہلے میں دعوت خطاب دیتی ہوں جناب رانا عبدالباقی صاحب کو، چیئرمین جناب اقبال ساؤتھ ایشین پلس ریلیف فورم۔ بھرپور تعریف کے ساتھ استقبال کیجیے جناب رانا عبدالباقی صاحب جو اس ساری تقریب کے روح رواں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صاحبین حضرات اور مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے جو تقاریر ہیں اس کو ہم نے 3 سے 5 منٹ تک محدود رکھا ہے،
تاکہ ہم جلد سے جلد یہ جو راشن کی تقسیم ہے، جو آج کا ہمارا اصل مقصد ہے، اس کو ہم جاری کریں۔ تو میں پہلے آپ کو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ان کی تعارف کرا دوں۔ شروع میں جناب سجاد احمد عباسی سابق ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، ان کے ساتھ قائم مقام چیئرمین ہیں انجمن فیض الاسلام راولپنڈی کے، جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پاکستان چیئر کے قائد اعظم چیئر کے چیئرمین کے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ آج کے جو مہمان خصوصی ہیں مظفر محمود قریشی سابق فیڈرل سیکرٹری ہیں، جو سوشل ویلفیئر اور پیمنٹ ڈویژن کو بھی ڈیل کرتے رہے ہیں، اس لحاظ سے سماجی بہبود سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ آج کی صدارت کر رہے ہیں کرنل بختیار حکیم، جو ایک مشہور فورم جسے آرمی سرکلز کی حمایت حاصل ہے، تھنکرز فورم آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، وہ آج کی صدارت کر رہے ہیں۔ آج کی اسٹیٹ سیکرٹری کے پرائز محترمہ عقیلہ آصف کر رہی ہیں، پروفیسر جو پروفیسر ہیں اور ایک یونیورسٹی میں کمال کی ٹیچر بھی ہیں، اور جناح اقبال کے فورمز میں وہ پروگرام سیکرٹری کے پرائز سر انجام دی۔ ڈاکٹر صباحت ہیں، جو خواتین میں خاص طور پہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کو کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ کیوں اجلاس منعقد کرتے ہیں، میں بہت ہی مختصر اس پہ بات کروں گا۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو قرآن حکیم میں یہ خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک تو سفید پوشوں کو پہچاننے کی کوشش کریں اور ان کے حقوق جو ہیں اپنے مال و زر سے اس کو ادا کریں۔ دوسرے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے وسائل کو پرائیویٹلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پبلکلی بھی، اور اس کا اجر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو البقرہ کی 273 اور 274 آیات ہیں، اس میں بڑا واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں حضور کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اوپنلی اس لیے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں یہ کام کریں، تاکہ مسلمانوں میں غربت کا خاتمہ کیا جائے۔ اور یہی حکیم الامت علامہ اقبال کی تعلیمات تھی، جو قائد اعظم سے انہوں نے خطوط کے ذریعے 1936 سے 1937 میں جو انہوں نے مشاورت کی، اس میں خاص طور پہ یہی کہا کہ آپ اکھنڈ بھارت کے آئین کو تسلیم نہ کریں، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوگا کہ ہم شرعی طور پہ غربت اسلامیہ کو ختم کرنے کے لیے اپنی اسلامی شریعت کو نافذ کر سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہم انجمن فیضلام میں اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ اس انجمن فیضلام کے بھی بانی ہیں، اور 1944 میں انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا یہاں، اور اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے بہت ہی محترم انجمن فیضلام ہے۔ تو ہم یہ ترغیب دینے کے لیے اس حوالے سے کرتے ہیں کہ جو ہمارے رہنما ہیں، جو اسمبلیوں میں بھی ہیں، جو وسائل والے لوگ ہیں، وہ اگر حکومت کے فنڈ کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں اور اپنے اپنے علاقوں میں ویلفیئر کے کام کریں تو غربت کے خاتمے کے لیے بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ
علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نمبردار جناب رانا عبدالباقی صاحب پاکستان میں غربت کے خاتمے کے خواہاں ہیں. خدا تعالیٰ ان کی یہ خواہش اور یہ دعا ضرور پوری کرے اور پاکستان کا شمار جلد از جلد دنیا کے ترقی یافتہ اور خوشحال ملکوں میں ہو جائے. آمین. میں درخواست کرتی ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد قائم مقام صدر انجمن فیض اسلام سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجمن فیض اسلام کا یہ اعزاز ہے کہ جناب باقی صاحب چیئرمین اقبال ساؤتھ ایشین پلس فورم کے زیر اہتمام سرکار پوش خاندانوں کے لیے رمضان راشن اپریل کے مہینے میں تقسیم کی تقریب کا آغاز کیا ہے اور یہ جناح اقبال ساؤتھ ایشین فورم جو ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یو آر رننگ دس پروگرام فار دی لاسٹ نمبر آف ایئرس اور آپ کے ساتھیوں کو میں بھی شارٹ بات کروں گا تو میں باقی صاحب کو بہت کیا 5 منٹ سے زیادہ میں بھی ہم اسکالر لوگ ہیں اور ٹیچر ہے بھی بات کر سکتے ہیں لیکن میرا ایک خاصا ہے شکر ہے میں شارٹ سے شارٹ بات کرنے کی ترجیح دیتا ہوں. تو یہ لیسن میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لرن کیا ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے اور قرآن پاک سے لرن کیا ہے اور آج کے دور میں قائد اعظم بھی میں نے سے لرن کیا ہے. اور مجھے کہتے وہ ذرا بڑا بولتا ہو وہ قائد اعظم بھی میں نے پوری زندگی صرف کیا اس کی تحقیق پہ. انگلینڈ بھی گیا ہوں, انڈیا بھی گیا ہوں, کافی ملکوں میں سیر بھی کیا, کئی اس کو دیکھا ہے اور وہ 30 بکس آن ہے. تو انجمن فیض اسلام کے ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ میاں صاحب کی بیماری کے دوران ہی انہوں نے مجھے اس کا قائم مقام صدر بنایا اور پھر میاں صاحب نے آخری دنوں میں خود ہی نامنیٹ کر دیا مجھے صدر. میں ان مرحوم پر شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھ پہ جو ٹرسٹ کیا ہے وہ خاص طور پر ذاتی طور پر ٹرسٹ کیا ہے. ادروائز میں اپنے سینئر وائس پریزیڈنٹ کو 15-20 سال سے چلا رہا ہوں اور ہمیشہ میں نے کہا میاں صاحب میں ریسرچ پہ لگا ہوا ہوں, اس کام یہ بھی بڑا متبرک ہے لیکن میں اس کا قابل نہیں. لیکن انہوں نے مجھے میں نے کہا آپ کے خاندان کے کسی بندے کو نامنیٹ کرتے ہیں جو آپ کے والد بانیان میں سے ہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اپنے خاندان کے کسی فرد کو نامنیٹ نہیں کر رہا. اس لیے آپ پہ مجھے مکمل اعتماد ہے کہ میں اس کو وراثت نہیں بنانا چاہتا ہوں. تو یہ بھی بڑی خوبی ہے اس کا. یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے اس وقت جس میں 1000 سے زیادہ یتیم بچے ہمارے 6 کیمپس میں پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس جو ہے 5 ہائی سکولز ہیں. ٹھیک ہے. ایک مڈل اسکول ہے جو اور ایک پرائمری اسکول ہے جو بیرن اور فقط تحصیل کرم. اس سے گاؤں میں بھی ہمارا مندرہ میں بھی ہمارے یہاں 2 اسکول ادھر ہے اور ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے جس میں ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ہمارے بچے گھر کے بچوں کو اپنے جو یتیم اور بے سہارا بچوں کو ہم ان کو اپنے گھر کے بچے کہتے ہیں. یتیم نام دے رہے ہیں تاکہ وہ فرینڈلی ماحول میں رہیں اپنے گھر کی طرح. ہمارے جو ملازمین ہیں ہمارے ساتھی ہیں وہ دن رات ان کی خدمت کرتے ہیں. میں ان کی سروسوں کی اپریشیٹ کرتا ہوں. باقی یہاں میں 2-4 باتیں کرنا چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے ساتھیوں کا کہ آپ نے فیض اسلام کا انتخاب قائد اعظم کی وجہ سے کیا ہے کیونکہ 43 میں قائد اعظم کی کتاب ہے قائد اعظم فیض اسلام جو کسی پاکستان کے پاس ہے اس میں قائد اعظم کا ریسرچ کر رہا تھا. آرکائیو سے مجھے ڈاکومنٹ کے لیے قائد اعظم کی 500 روپے کا ڈونیشن کی رسید بھی اس کے اندر لگی اور وہ گیلانی صاحب جو پہلے صدر تھے ان کے ساتھ وہ سیکرٹری جنرل تھے مسلم لیگ کے. جب وہاں گیپ پڑا بنگال میں 43 میں
कायदे ने पूरे इंडिया में बच्चों को तकसीम किया, 20 बच्चे पीढ़ी को एलोकेट किए और फिर यहाँ से मतलब हमारे राजा आदर को भेजा गया क्योंकि जनरल मैनेजर थे और वो डाल फिर बच्चों की ख्वाहिश थी कि कायदे के कहने के इदारा बनते हम कायदे से मुलाकात करना चाहते हैं। 44 में कश्मीर आए और वापसी से रिक्वेस्ट की गई कि बच्चों को मुलाकात करें, तो ये भी हमें याद है। अल्लाह शुक्र। मैं इसके आपने माशाल्लाह बाकी साहब ने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया है कायदे के बारे में भी, लेकिन मैं कायदे की कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि कुछ बात बदली हो गई। एक बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि ये आपने जो नजराना पेश किया है ये बड़ा अहम, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात मैं कहूँगा, लंबी बात नहीं कहूँगा। नाक के बारे में बात लोगों को इतराज है या दूध की नाक पे नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात, मैं हिस्टोरियन हूँ, हजूर के कई नाखान साबित गुजरे हैं। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ जो आपकी इल्म में, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी के इल्म में नहीं हो। 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, आपने पढ़ा, लेकिन उसका खास हिस्टोरियन बयान नहीं कर, उसका खास है जब सुलह हुदैबिया हुई है 6 हिजरी में, उसके बाद तय हो गया कि मुसलमानों के साथ लड़ाई करेंगे, उनका साथ देंगे, उनके साथ मुसलमानों जंग सबके साथ साथियों के साथ होगी, और जो कुरैश के साथ जो वो जंग एक के अगर हमला हुआ सबके साथ, एक 2 कबीले थे, एक कुरैश से मिला हुआ था मक्का में और एक हजूर पाक से हुआ। उस जो कुरैश से मिला उसकी महफिल में उनके कबीलों को उस दौर में रवायत आदमी 112 थी, ये लोग के में नहीं है कि अपने लीडर के हक में उसकी मदद सराहत करते थे या मुखालिफ लीडर के हिजो क्या उसकी मरादियत। इस महफिल में एक बड़ा उस कबीले का जो हुजूर पाक से मिला था, बैठा हुआ था, उनकी 40 बंदे उसमें शामिल थे और शायद हजरात वो हुजूर की हिजो बयान कराए। वो बंदा उठकर खड़ा हो गया, तलवार निकाली और उसने वहां झगड़ा हुआ। फिर 50 बात ने मक्का कहते जो हर बात के अंदर 30-40 बंदे मारे गए। हजूर पाक के पास जब पहुंची खबर तो वो खास बना इसमें। ये मैं आपसे साथ ही बात करना चाहता हूँ, इसके साथ में वंश के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम राना अब्दुल बाकी, चेयरमैन जिला इकबाल साउथ एशियन फोर्स, जनाब मोहतरम कुरैशी साहब, जनाब अब्दुल साहब, मोहतरम सजाद राना, डॉक्टर मिसेस सहावत, प्रोफेसर अकील आसिफ, मुअज़्ज़ज़ मेहमाना इकरामी, ख़वातीन और अस्सलाम वालेकुम। सलाम है बनी आदम, सलाम, सलाम है तुमगा यज़दान, सलाम। ये हम सबको एक इक्वलिटी, एक बराबरी के अंदर खड़ा कर देता है। साल में 2 मौके आते हैं, एक ये और एक मौसम सरमा की इब्तिदा से पहले जबकि रज़ाइयाँ बांटी जाती हैं इस फोरम के तहत। तो ये 2 मौके दारुल खैर का बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। ये है दारुल खैर जहाँ खैर और मोहब्बत बांटी जाती है इन अशिया की शक्ल में। यही अमले साले, ये जो कुछ आपको दिया जा रहा है इसके हवाले से मैं सिर्फ 2 हवाले पेश करूँगा, एक कुरान पाक से और एक हदीस मुबारक। सूरह अल-बय्यिना की 7वीं है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। तर्जुमा, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए यही लोग बेहतरीन खलाइक हैं। तो वो आपकी बात की जा रही है। हदीस मुबारक है, खैरुन नास मन यनफ़उन नास, तुम में से बेहतरीन वो है जो इंसानों के लिए सबसे ज्यादा नफा पहुंचाए।
تو یہ جو آج آپ کو یہ راشن کچھ لوگ دینے والوں میں سے ہیں، اس میں آپ کے روایتی اردو جواب اور پیاروں کا حصہ ہے. کسی نے آپ کو دیا، آپ کسی کو دی، یہی آج کا سبق ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت اللہ رحیم. جناب تاریخ عارف عثمان صاحب سے ملاقات کا یہ موقع اتنا اہم ہے، اور خصوصی طور پہ جو حضور کی صفات کا بیان ہے، جس میں جو چیزیں ہمیشہ قرآن میں پوچھتی ہیں، خاص طور دل میں بھی پوچھیں، جہاں نہ چاندی نہ سونا ان کی عظمت کی نشانی ہے. یہ ہے کہ خود بھوکے رہ کے اور کھلانا، یہ کیفیتیں ہیں جن کا خصوصی تعلق ہے آج کے اس موقع پہ. کو زیادہ باقی صاحب نے جس طرح انہوں نے اسے آرگنائز کیا، اس میں قائد کے جو تین تھے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، وہ تین چیزیں ہمیشہ وہ کہتے رہے ہمارے قومی لوگوں میں بھی لکھی نہیں ہیں، لیکن اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آج نظر آ رہا ہے کہ اور باقی صاحب نے یہ بھی رہنمائی فرمائی. میں نے کہا کہ یہ آج کووڈ میں تقسیم ہی کر دیا جائے. انہوں نے جو خود یہاں فرمایا وہ مجھے بھی کہا کہ نہیں، یہاں جمع ہونا کچھ گفتگو اس کی اہمیت ہے، اور اہمیت کی وضاحت انہوں نے فرمائی کہ حضور نے کیا کہا کہ آپ جائیں اور کوشش کر سکتے ہیں کریں. مجھے خصوصی طور پہ شکریہ یہ ادا کرنا ہے کہ اتنا بڑا یہ ایک نظام ہے جس کو ہم چلا رہے ہیں، مجھے اس میں شامل ہونے کا جو موقع دیا، میں قابل اہم تو نہیں، لیکن یہ شمولیت کی میرے لیے اتنی خوشی کی تسکین کا باعث ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. مجھے صرف یہ احساس ہو رہا ہے کہ سفید پوش لوگ جن کے کچھ نمائندے یہاں جمع ہیں اور جن کی خدمت میں کچھ تھوڑی سی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، میرے ذہن میں یہ ہے جو حضور کا بھی کہا، یہ کوئی احسان نہیں ہے ان لوگوں کی طرف سے جو میں شامل ہو رہی ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ ایک اعزاز ہے کہ اس کام میں جو وہ سر فہرست ہے اس میں ہمیں بھی موقع دیا گیا ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں. یہ ایک لحاظ سے اعزاز ہے ان سب کا کہ انہوں نے اس کے لیے مہیا کیا. ایک چیز اور کا ذکر آج کل بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ضرورت مندوں کی خدمت ایک کا طریقہ بھی یہ ہے. دوسرا طرز حسنہ جس میں لوگوں کی اعانت کی جائے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. اس میں کچھ ادارے حکومت جو بہت بڑے ایک پیمانے پہ کر رہے ہیں، کچھ اور بھی ہیں، اور میں رانا صاحب کے خدمت پہ ان کے دو تین جو کانٹیکٹ کو پیش کر دوں گا، اور پروفیسر صاحب جو کہ سربراہ ہیں اس عظیم الشان ادارے کے، ان کی خدمت میں بھی، تاکہ اس طرح کی خدمات کے علاوہ وہ ایک خاموش قسم کی کوشش ہے جس میں ان لوگوں کو جن کے گھر میں کوئی خاتون خانہ، کوئی بچہ، کوئی بھتیجا کچھ کر سکتا ہے تو اس عمل کو ان کے لیے ذریعہ آمدن بنانے کی کوشش کی ہے. میں خوشی ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہیں. میں شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع ملا کہ میں اس میں شامل ہو کے اپنے لیے کچھ حاصل کر سکوں. میں نے بہت حاصل کیا، بہت بالخصوص ہمارے سارے انجمن فیض اسلام کے صدر صاحب وفات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سب عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
इज्तिमाई दुआ के बाद मैं दरख्वास्त करती हूँ डॉक्टर मुझे सबाज पंजाब राना से कि वो तशरीफ लाएँ, इस हाल तशक्कुर का के लिए कुछ अल्फाज कहें और फिर राशन की तकसीम करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम मेहमान जो अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये काम तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है, तो इसलिए इस पर हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अब यहाँ पर जब तकसीम का सिलसिला शुरू होगा तो सबसे पहले ख़वातीन, क्योंकि वो घर में अपने काम बच्चों को छोड़ के आए हैं, वो पहले तशरीफ लाएँ और राइट साइड पर लाइन बनाकर तसल्ली के साथ सुकून के साथ अपनी दें और अपनी सीट है। उसके बाद गार्ड हज़रात जो है वो यहाँ से आएंगे, दूसरी साइड से आएंगे। तो पहले ख़वातीन से हम शुरू करेंगे। तो जो हमारे साथी कारकुनान हैं वो 3-3 फुट के फासले पर खड़े हो जाएँ और सारा जो है मैनेज कर। शुक्रिया बहुत बहुत सब लोगों के आने का।